مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2 یا 3 باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے سننے والی، آپ کو سن لینی چاہیے۔ ان کے بغیر آپ کو میری کسی ویڈیو کا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ یہ بات نہ سن سکیں تو بہتر ہے کہ آپ میری ویڈیو کو یہیں سکپ کر دیں۔ نمبر 1، آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور کچھ اہم معلومات ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہیں جو کہ آپ کی سننی بہت ضروری ہیں، وہ لازمی سنیے گا۔ نمبر 2، میں جو یہاں پر حالات بتاتا ہوں سٹارز کے، ان میں اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ جادو ٹونے کا شکار ہے تو اس کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سٹار کی پڑھائیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کا صدقہ بھی کام کرتا ہے، ان کی پڑھائیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ نمبر 3، جو سب سے اہم بات ہے، مجھے بہت زیادہ کمنٹ آئے اور ویسے بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سٹارز کے اندر عورت اور مرد کے حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے صدقے اور پڑھائیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جن کی معلومات یوٹیوب کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس منتھ سے میں دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بناؤں گا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے کہ اگر ایک مرد ہے وہ اپنا سٹار دیکھتا ہے تو وہ جا کر اس کی پڑھائی کرتا ہے، اس پر جادو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر پھر بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے کہ جو دولت ہے، گھر کی خوشی ہے، وہ تمام عورت کے نصیب کی ہے۔ تو وہ مرد اپنی عورت کے اوپر دھیان نہیں دیتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا بھی سٹار دیکھے، ٹھیک ہے، اور انہیں وہ پڑھائی اور صدقہ کروائے تو انشاءاللہ اس کو 100% فائدہ ملے گا۔ تو دونوں کو اپنا اپنا سٹار دیکھ کر وہی صدقہ اور پڑھائی دینی چاہیے، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ جیسے مرد کے نصیب میں اولاد ہے، عورت کے نصیب میں دولت ہے۔ تو اگر آپ عورت ہیں اور آپ مرد والی اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میں نے تھمبنیل لگا دیا، یہ ویڈیو ہے جو میں نے عورت کے لیے علیحدہ بنائی ہے۔ اور اگر مرد ہیں اور آپ عورت والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے اس کا تھمبنیل لگا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ یہیں پر اس ویڈیو کو بند کریں اور اپنی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے حالات اور اپنے سٹار کی پڑھائی، صدقہ وغیرہ پتہ چل سکے۔ میں اس ویڈیو کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا، اس کے بعد اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج جدی کیپریکون، تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے 19 جنوری تک۔ یہ مہینہ میری ان ماؤں بہنوں کے لیے جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ نہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سونے کی طرح ثابت ہوگا۔ تمام پورے سال سے، بلکہ پچھلے 2 سے 3 سال سے بہترین مہینہ یہ آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ جو میری مائیں بہنیں کاروبار کرتی ہیں، بزنس مین ہیں، گھر کے اندر کام کرتی ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ انتہائی ترقی والا ہوگا۔ بہت زیادہ آپ کو بزنس ملے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو انشاءاللہ اس مہینے اگر آپ نے کہیں ادھار مال دیا ہے یا کسی کو آپ نے ادھار دیا ہے تو اس سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو اس مہینے آپ کو ادھار واپس ملے گا آپ کا۔ آپ اگر اپنے کاروبار کے لیے کسی سے ادھار لینا چاہیں گی تو وہ بھی آپ کو ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں میری ان بچیوں کی، بہنوں کی جو نوکری کرتی ہیں۔ آپ کو اس مہینے لازمی ترقی ملے گی، آپ کی پوزیشن میں کافی فرق پڑے گا۔ حاسدین کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، آپ کو کافی زیادہ باتیں سننے کو ملیں گی، آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی اور آپ کے جو کولیگس ہیں، خاص طور پر مرد تو ہوتے ہی ہیں، مگر اس دفعہ آپ کو عورتوں کی طرف سے زیادہ تکلیف پہنچنے کا چانسز ہیں۔ تو باتوں کو اگنور کر کے اپنے رستے پر چلتے رہیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی مدد کرتی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں میری ان بچیوں کی جن کے رشتوں کے مسائل ہیں۔ اس مہینے آپ کا رشتہ ہونے کے پہلے ہفتے کے اندر ہی آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو میری بچیاں کسی کو پسند کرتی ہیں ان کے اندر ملے جلے تاثرات رہیں گے، کچھ کے تعلقات تو بگڑیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے تعلقات پہلے ہی ہفتے کے اندر جو لڑکا ہے وہ اپنے گھر والوں سے بات کر کے انشاءاللہ رشتہ بھیجے گا۔
اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر، تو گھریلو معاملات کے اندر بھی آپ کی بادشاہی ایک طرح سے رہے گی. آپ کا شوہر آپ کی بات مانے گا، آپ کو اپنے سسرال کی طرف سے انشاءاللہ اس مہینے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میکے کی طرف سے بھی کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگی. جائیداد کے معاملے کے اندر آپ کو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ مہینے کے اینڈ کے اندر وہ بڑے خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے. اب بات کرتے ہیں جو میری بچیاں بے اولاد ہیں، میری بیٹیاں اور میری بہنیں، ان کو اس مہینے بہت زیادہ چانسز ہیں حمل ہونے کے. یا مصوروں کا ورد آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا، اور جو میں نے صدقہ بتایا ہے ویڈیو کے اینڈ میں وہ آپ کیجئے. انشاءاللہ اس مہینے آپ کو حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. 18 والی بچیوں کے لیے یہ مہینہ خطرناک رہے گا. آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اچانک اگر آپ کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جائیں، اور بہت زیادہ، ایک دو نہیں زیادہ آنا شروع ہو جائیں، اور آپ کو اچانک سیدھی یا الٹی پسلی میں تکلیف شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حمل ضائع ہونے والا ہے. آپ کو اسی وقت اس ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے جس سے آپ نے علاج کروایا تھا، یا اگر آپ نے کسی سے دم کروایا ہے تو اسی وقت اس سے رابطہ کریں. انشاءاللہ یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. اگر آپ نے بے احتیاطی کی تو حمل ضائع ہو جائے گا. تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے صدقے کی اور پڑھائی کی. صدقہ اور پڑھائی بتانے سے پہلے ایک چیز کی عرض کر دوں آپ سب کو کہ اگر میں نے کوئی ویڈیو اپنی سٹار کی 1 تاریخ کو اپلوڈ کی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ 1 تاریخ کو آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، 2 کو دینا ہے، 3 کو دینا ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے وہ شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 1 کو میں نے بتایا تو آپ نے 1 کا دن گزر گیا ہے. یعنی کہ اگر میں نے یہ بتایا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ دینا ہے 1 کو، 2 کو، 3 کو، آپ نے ویڈیو دیکھی میری 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے شروع کریں گے، 5، 6، 7. ٹھیک ہے، اسی دن سے آپ شروع کر لیں، یعنی آپ اسی دن سے اپنا مہینہ شروع سمجھیں. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بار بار میسج آتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ دن گزر چکا ہے تو اب کیا کریں. تو اگر دن گزرنے سے کوئی پرابلم نہیں، جب آپ سنیں آپ اس دن سے، اگلے دن سے یا اس دن سے وہ شروع کر سکتے ہیں. جی، تو آپ کے اکتوبر کے مہینے کا جو صدقہ ہے، میری بہنوں نے، بیٹیوں نے کیا کرنا ہے کہ 1 انڈا لینا ہے رات کے وقت. یہاں ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، آپ سے تھوڑی سی بات لمبی ہوگی کیونکہ آپ کے حالات مرد حضرات سے علیحدہ ہوتے ہیں، گھریلو حالات بھی، اور ویسے بھی عورتوں پر بہت زیادہ پابندیاں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی شاید میری بات لمبی ہو. میں بہت سی باتیں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا. آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، کوئی بندہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی 2-4 تسبیحیں ہی کر لینا اللہ کے نام کی، تو لوگ کہتے ہیں تم تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے، یعنی الزامات 1 منٹ میں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے رات کو 1 انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر، 1، 2، 3، 3 دن، 3 تاریخوں میں رات کے وقت پھینکنا ہے جب کوئی دیکھے نہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی پھینک سکتی ہیں، مگر آپ کو اگر کسی نے پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تو فضول میں باتوں میں آ جائیں گی. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے سر سے 7 بار وار کے انڈا گلی میں پھینکنا ہے، توڑنا ہے، رکھنا نہیں ہے. اس کو یہ ٹوٹنا چاہیے اور گلی میں پھینکنا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. تو آپ نے وہ پھینک دیں اور رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے. یہ آپ کے اکتوبر کے مہینے کی 1، 2، 3، 3 تاریخوں کا صدقہ ہے. اب اکتوبر کے مہینے کی پڑھائی جو ہے، پورے مہینے کی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 11 بار، یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور 221 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا قادرو یا قدیرو. ٹھیک ہے، 11 بار درود ابراہیمی پہلے، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، 221 بار یا قادرو یا قدیرو. یہ آپ اکتوبر کے پہلے دن سے شروع کریں گے. اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اکتوبر میں سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیاز دینی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 سالوں کی تاریخ ہے، یعنی ایک انگلش ہے اور ایک عربک ہے، یعنی ہماری اسلامی. اگر ان دونوں کو کور کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سوموار والے دن، ربیع الاول کے پہلے سوموار والے دن، اچھا سا کھانا بنا کر جس میں میٹھا لازمی ہو، آپ نے وہ کسی غریب کو کھلانا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ صدقہ نہیں ہوگا، یہ نیاز ہوگی، نیاز کی نیت ہے. تو آپ نے سوموار والے دن کھلانا ہے، اور نیت آپ نے، یہ نیت بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ کھانا کھلا رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اس چیز سے آپ کے گھر میں کیسی برکت نازل ہوتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے بعد جب ربیع الاول کا چاند چڑھے گا تو 1 تاریخوں کا جو چاند ہے، آپ نے چھت پر، کھڑکی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آ جائے،
آپ کو پتہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے. اگر پہلے نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ آ کر وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اب پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے چاند کو دیکھنا ہے. چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی، 3 بار سورہ فاتحہ اور پھر 11 بار درود ابراہیمی. یہاں پر یہ چیز بتا دوں کہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو دیکھنا ضروری ہے، یعنی قرآن مجید کی زیارت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے کاپی لے لینی ہے، کوئی نماز والی، یا موبائل کے اندر سورہ فاتحہ اوپن کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے وہیں پر کھڑے ہو کے کہ یا رب العزت. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں پہلے کہ یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر کی ذات کے لیے کرنی ہے. کسی رشتہ دار کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو بیچ میں شامل نہیں کرنا. یہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے. تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ. دنیاوی دولت کے رستے مجھ پر کھول دو. رب العزت کی ذات ہے، ہم ان سے نہیں مانگیں گے کچھ، اسے کس سے مانگیں گے؟ بے فکر ہو کر، بے دھڑک ہو کر آپ نے یہ بات کرنی. یا رب العزت یہ مہینہ میرے لیے برکتوں والا بنا دو. یا رب العزت اس مہینے کی طفیل کر کے مجھے بے شمار دولت عطا فرماؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ دولت آپ نے تو نہیں کمانی، دولت تو آپ کے شوہر نے کمانی ہے. تو اس کا کاروبار چلے گا انشاءاللہ، آپ کے بچوں کا کاروبار چلے گا. گھر میں دولت آئے گی تو گھر میں سکون پیدا ہوگا. لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس سے فائدے ہزار ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.